کس کے دل پر وہ بات اثر کرے اور بندہ عمل کرے تو جہاں اس کی زندگی سنورے گی انشاءاللہ اسی کے صدقے میں اس گناہگار کو بھی کچھ نیکیاں مل جائیں گی۔ تو بتائیے رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس جنتی فرقہ کی پہچان یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں وہی راستہ وہی طریقہ حق کا راستہ ہے، حق والا طریقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں۔ آج کچھ لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضور ارشاد فرمانے ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں وہی راستہ وہی طریقہ سب سے اچھا اور بہتر اور نجات والا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، اس کے علاوہ جتنے گروہ ہیں، سارے گروہ اور سارے فرقے یہ جہنمی فرقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرق کو بیان فرما دیا اور واضح کر دیا کہ جو اس طریقے پر ہوگا، جو اس طریقے پر چلے گا، جو اہل بیت سے بھی محبت کرے گا، جو صحابہ سے بھی محبت کرے گا، وہی شخص جنتی فرقہ جماعت اور گروہ سے تعلق رکھنے والا ہوگا۔ اسی فرقے والے کے لیے نجات ہے، اسی فرقہ اور اسی فرقہ کے ماننے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اہل بیت پاک کی محبت کا دعویٰ کرنے والے آپ کے سامنے حاضر ہو تو یہ بھی دیکھیے گا کہ اہل بیت سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ سرکار داتا رجب علی شاہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، غریب نواز سے محبت ہے کہ نہیں، غوث اعظم سے محبت ہے کہ نہیں، اولیاء کرام سے محبت ہے کہ نہیں۔ مزید تحقیق کے لیے آپ سرکار امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا ذکر ان کے سامنے چھیڑ دیجئے، پورے طور پر ظاہر ہو جائے گا کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے دل میں وہی ہے کہ نہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں اگر صحیح حق اور باطل کو جانچنا ہو پرکھنا ہو تو اس کے سامنے اعلی حضرت امام محمد رضا خان امام اہل سنت کا تذکرہ چھیڑ دیجئے، اگر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ جائیے کہ میرا اپنا بھائی ہے، اور اگر چہرے پر پژمردگی آ جائے، چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ جائیے جو زبان سے کہہ رہا ہے دل میں وہ نہیں ہے، کچھ اور چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے کرام کے ساتھ ساتھ صحابہ سے بھی تمام بزرگان دین سے بھی سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی بارگاہ میں جب حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں یا آئے ہیں تو آپ یہ عقیدہ اور یقین اور یہ ذہن میں خیال اور فکر بیٹھا کر کے چلے کہ صرف ایک مزار پر حاضری دے دینے سے کامیابی نہیں ملے گی، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر صاحب مزار سے آپ محبت کرتے ہیں تو صاحب مزار کا کردار بھی دیکھیے گا، عمل بھی دیکھیے گا، اخلاق بھی دیکھیے گا، کس اخلاق کے مالک تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اپنے سے زیادہ اپنی زندگی یعنی اپنی حیات سے زیادہ اپنے جسم سے زیادہ وہ غیروں کا خیال کیا کرتے تھے، وہ پڑوسیوں کا خیال کیا کرتے تھے، وہ دوسرے لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے، اپنی بارگاہ میں آنے والوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کو اولیاء کرام سے محبت ہے، سیدنا رجب علی شاہ سے محبت ہے تو ان کے عمل کردار اخلاق سے بھی محبت ہونی چاہیے، ان کی نمازوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، ان کے تقوی اور پرہیزگاری سے بھی محبت ہونی چاہیے، ان کے اعلی اخلاق سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اخلاق کو بہتر بنائیے، اعمال کو سدھاریے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ بزرگان دین سے محبت ہو تو صرف شیرنی اور بریانی تک نہیں بلکہ محبت کا مطلب یہ ہو انہوں نے کبھی نمازیں ترک نہیں کی ہے۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں سرکار آپ کے صدقے میں ہمیں بھی
بھی نمازوں کی توفیق مل جائے، ہمیں بھی اعمال حسنہ کی توفیق مل جائے، ہمیں بھی اچھے اخلاق اور کردار کو اپنانے کی توفیق مل جائے۔ ان کی بارگاہوں میں آنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی بارگاہوں میں آنے کا مقصد آخرت کمانا ہوتا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہوتی ہے، آخرت کو سنوارنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ والے دنیا سے زیادہ آخرت پر نگاہ رکھتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی آپ سرکار داتا رضی علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں تو دیکھیے انہوں نے کبھی نمازیں ترک نہیں کی، ان کی گھر کی عورتیں کبھی بے پردہ نہیں ہوئی۔ یہ وہ اللہ والے ہیں، اس لیے کہ ولی وہی ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اگر خدا کی بارگاہ میں آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی رسائی ہو، کامیابی ملے، تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیجئے۔ اہم الفریضہ افضل العبادات، نمازوں کی پابندی کریں اور کے پردے کا اہتمام کریں، عقیدے کی اصلاح کریں، عقیدہ کو سنبھالیں، اپنی نسلوں کو، اولادوں کو، نئی جنریشن کو آپ بتا دیں کہ سنی کسے کہتے ہیں، وہابی کسے کہتے ہیں، شیعہ رافضی کسے کہتے ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جو اہل بیت کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے، اسی کا بیڑا پار ہوگا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ نجم ہے اور ناؤ ہے قدرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے قدرت رسول اللہ کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ پڑھ لیجئے دوسرے کو گواہ بنا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔